اولیاء کہتے ہیں کہ عشق کی آگ ایک ایسی آگ ہے اگر جل جائے تو سوائے محبوب کے جو داخل ہو اسے جلا دیتی ہے، جو داخل ہو جلا دیتی ہے۔ کوئی شے زہد کو زہد کامل نہیں کر سکتی سوائے عشق الہی کے۔ اس سے لو لگا کے دیکھو، اس سے جڑ کے دیکھو، اس کے حسن کو تک کے دیکھو، اس سے پیار کر کے دیکھو، سارے پیار کی شمعیں بجھ جائیں گی۔ اس سے عشق کر کے دیکھو، ہر شے جل کے راکھ ہو جائے گی دل سے، پھر زہد کامل ہوگا۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں، امام یافعی نے اس کو روایت کیا، جن کو اولیاء قطب مدینہ کہتے تھے۔ ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ میں کوہ لبنان پر ایک جنگل سے گزر رہا تھا، بہت درخت تھے، سبزہ زار تھا، پھول تھے، ایک نظارہ دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں اچانک میرے کان میں آواز آئی، اس آواز میں وہ درد تھا، اس آواز کے اندر وہ درد تھا، وہ رنج و حزن و ملال تھا کہ میں تڑپ اٹھا، میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ میں آواز کے پیچھے پیچھے گیا تو غار تھی اس پہاڑ میں، اس غار میں ایک جوان تھا۔ اب جوانوں سے بات کر رہا ہوں، جوانوں بڑے دھیان سے سننا، جوانوں کے لیے بھی ایک بات کہتا ہوں، ایک بیٹیوں اور بہنوں کے لیے بھی کہتا ہوں۔ ایک جوان تھا، خوبصورت، چاند کی طرح چمکتا دمکتا چہرہ، اور رو رہا تھا اس غار میں، اور میں نے جھانک کے دیکھا تو آواز دیتا تھا، اے مولا پاک ہے تو جس نے مشتاقوں کی تفریح اپنے باغ طاعت میں رکھی ہے۔ ہائے ہائے مولا پاک ہے تو جس نے عقل مندوں کو وادی توکل کا سفر عطا کیا ہے۔ مولا پاک ہے تو جس کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کے دلوں میں تو نے اپنے عشق کی آگ جلائی ہے اور ساتھ باقی سب کچھ راکھ ہو گیا ہے۔ پاک ہے تو کہ وہ تیری اشتیاق کے دیپ کی شدت سے باغ ملکوت کی سیر کرتے ہیں اور پھر تیرے تعلق کے واسطے سے جبروت کے پردوں میں جو پوشیدہ ہے اس کا ملاحظہ کرتے ہیں۔ اور پاک ہے تو کہ جس کے عاشق بندے تیری رحمت کی غار میں پناہ گزیں رہتے ہیں اور تیرے ہاتھ سے تیری محبت کے جام لے لے کے پیتے رہتے ہیں۔ یہ باتیں کرتے رہے، سنتا رہا۔ پھر ابراہیم بن شیبان آگے بیان کرتے ہیں، پھر ہم ایک روز جوان کو دیکھا، ہم کوہ طور پر پہنچے، ہمارے پاس پھر وہ جوان بیٹھا۔ ہم نے دیکھا ہم نفل پڑھتے تو نفل پڑھنے لگ جاتا، ہم علمی ذکر مذاکرہ کرتے تو گوشے میں بیٹھ کے سنتا رہتا۔ مجلس میں سامعین نے پوچھا، حضرت بتائیں کہ معرفت کیا ہے؟ انہوں نے معرفت پر گفتگو کی، گفتگو ہو چکی تو وہ جوان جو پیچھے بیٹھا تھا اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ معرفت پہ گفتگو سننے کے بعد اس نے ایک سانس لیا، آہ بھری، اور ایک سانس لے کر ہوا منہ سے نکالی۔ سامنے جو باغ سب سرز درخت اور جتنا سبزہ تھا اس کی پھونک سے سارا جل گیا، آگ لگ گئی پورے باغ میں، اور وہ روتا چلا گیا۔ اس نے کہا معرفت اس کو کہتے ہیں، یہ عشق ہو جائے تو اس کو معرفت کہتے ہیں، عشق کی آگ جلے تو معرفت کہتے ہیں۔ ہائے ہائے حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں حج بیت اللہ کے لیے جا رہا تھا، حج بیت اللہ کے لیے۔ ایک شخص سے ملاقات ہوئی راستے میں سفر حج پر، اس کے پاس نہ کوئی توشہ تھا، نہ پانی، نہ سواری، ننگے پاؤں بغیر سواری کے پیدل ذوق اور شوق کی وادی کا راستہ طے کر رہا ہے۔ سلام کیا، جواب دیا۔ میں نے پوچھا جوان کہاں سے آئے ہو؟
اس نے کہا اسی سے آیا ہوں، اس کی طرف سے۔ میں نے پوچھا کدھر جانا ہے؟ اس نے کہا اسی کی طرف۔ میں نے پوچھا کوئی توشہ، کوئی ضروریات، سامان کیا ہے؟ اس نے کہا اسی کے ذمے ہے۔ میں اس جوان کے ساتھ ہو لیا۔ میں نے کہا اس جوان کی قربت رکھیں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں اس کا قمیض پھٹا ہوا تھا، میرے پاس ایک زائد قمیض تھا، میں نے قمیض اس کو دیا کہ جوان کو دست بستہ کہ یہ پہن لو۔ اس جوان نے کہا نہیں پہن سکتا، اس لیے کہا کہ شیخ اگر دنیا کی حرام چیز لے لوں، دنیا کی حرام چیز لے لوں تو اس پر عذاب ہوگا، اس پر عذاب ہوگا، اور اگر حلال چیز لے لی تو اس کا حساب ہوگا۔ حرام پر حساب نہیں ہے، حرام پر حساب نہیں ہے، سیدھا عذاب ہے۔ یہ سارا حساب حلال پر دینا ہوگا، سارا حساب حلال پر دینا ہے۔ رات ہوئی، اس جوان نے اپنا منہ آسمان کی طرف کیا، اور اللہ رب العزت سے مناجات کرنے لگا۔ ہم حرم کعبہ میں اکٹھے پہنچ گئے، سب نے احرام باندھ لیے، اس نے بھی باندھا۔ ہم نے کہا لبیک اللہم لبیک، وہ جوان نہیں کہتا لبیک، خاموش، گنگ خاموش کھڑا ہے سکتے کے عالم میں۔ میں نے کہا جوان لبیک کیوں نہیں کہتے؟ اس نے کہا اس ڈر سے کہ کہیں آگے سے لا لبیک ولا سعدیک کا جواب نہ آ جائے، میں لبیک جو کہوں تو کہیں یہ جواب نہ آ جائے کہ نہیں، نہ تیری بات سنتا ہوں نہ تیری طرف دیکھتا۔ میں ابھی اسی حیرت میں ہوں کہ کیا کہوں کیا نہ کہوں۔ پھر وہ جوان غائب ہو گیا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں اس کی تلاش میں رہا۔ حج کے موقع پر جب ہم مینا میں پہنچے، جو قربانی کا دن تھا، وہ جوان دوبارہ مینا میں نظر آیا۔ مینا میں لوگ قربانیاں کر رہے تھے، وہ جوان کھڑا تک رہا تھا اور میں اس کو تک رہا تھا۔ اس نے کہا مولا، لوگوں نے عید کے دن بکریاں، مینڈے، چھترے قربان کیے اور تجھ سے قرب پا لیا، تجھ سے قرب پا لیا۔ میرے پاس تو کوئی چیز نہیں جسے قربان کروں اور تیرے قریب ہو سکوں، میرے پاس سوائے اپنی جان کے کچھ نہیں ہے، تو میری جان کی قربانی قبول کر لے، تو میری جان کی قربانی قبول کر لے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے دیکھا یہ کہہ کر اس نے اپنی انگلی ادھر اپنی گردن پہ رکھی حالت پر اور ایک چیخ ماری، زمین پہ گرا، تڑپا۔ میں دوڑ کے پہنچا تو وہ شہید ہو چکا، شہید ہو گیا تھا۔ ہاتف غیب سے آواز آئی یہ خدا کا دوست تھا اور خدا کے عشق کا قتیل ہو گیا، یہ اس کے عشق کی تلوار سے قتل ہوا ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں اور لوگوں کو اکٹھا کیا، اس کی تجہیز و تکفین کی، جنازہ ہوا، دفن کیا۔ رات بڑا پریشان تھا، سویا اور آنکھ لگی تو اس جوان کو خواب میں دیکھا، پہلی رات بڑا خوش۔ میں نے پوچھا جوان تیرے ساتھ اللہ نے کیا ماجرا کیا، اللہ نے کیا ماجرا کیا؟ اس نے کہا وہی ماجرا جو بدر کے شہیدوں کے ساتھ کیا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کیا۔ میں نے کہا بڑھ کر کیوں کیا؟ اس نے کہا اس لیے کہ وہ کافروں کی تلوار سے شہید ہوئے تھے اور میں عشق جبار کی تلوار سے۔ آخری بات جو کہنا چاہتا ہوں بہنوں اور بیٹیوں، ماؤں کے لیے، دنیا اور آپ سب کے لیے دنیا محبت کرنے کی شے نہیں ہے۔ خدا کے لیے
اس کی محبت کو دلوں سے نکال دو، اس نے ہمیں ہلاکت میں ڈال دیا، غارت کر دیا۔ عشق اور محبت کی جگہ وہ ہے